لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے افراد کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، تو 7 افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان 7 افراد میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہو، نماز پڑھ کے نکلتا ہو، لیکن اس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہو، مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دوبارہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے. تو ان 7 افراد میں ایک شخص ایسا ہے جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوتا ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اس دن، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو یہ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اسی طریقے سے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو، وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ نمازی میں. تو مسجد کی اور مسجد میں جس شخص کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے اس کی بہت ہی فضیلت ہے، اور مسجد سے متعلق بھی بے شمار فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہے. اس سے قبل بھی میں ذکر kar چکا ہوں، مسجد کا ادب و احترام نہایت ضروری ہے. آج میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں گا کہ آج کل جو مساجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، مساجد کو دنیاوی گفتگو کا جو اڈا ہم نے بنایا ہوا ہے، اس سے رک جائیے. مساجد کے اندر شور شرابہ کرنا، مساجد کے اندر جو شور مچانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 4-5 افراد بیٹھ جاتے ہیں، کاروبار کی گفتگو کرتے ہیں، اپنے بیپار کی گفتگو کرتے ہیں، خرید و فروخت کی گفتگو مسجد کے اندر بیٹھ کر ہوتی ہے، جبکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے. یہ مسجد کی بے حرمتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے جو مسجد میں دنیاوی گفتگو بلا ضرورت کرتے ہو، شور شرابہ کرتے ہو. بہرحال مسجد کا ادب و احترام نہایت ضروری ہے اور یہ دنیاوی گفتگو کا اڈا نہیں ہے. آج کل ہم نے جو ماحول بنایا ہوا ہے، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کاروبار کی دنیاوی گفتگو کرنے کا اور کسی کی بھی غیبت اور کسی کے عیب کو اچھالنے کا. ابھی غیبت کرنا، کسی کے عیب کو اچھالنا، یہ تو ویسے ہی گناہ ہے، لیکن جب اس گناہ کو اللہ کے گھر میں کیا جائے، مقدس مقامات پر کیا جائے، تو اس کی مذمت اور بڑھ جاتی ہے، یہ اور زیادہ سخت وعید کے اندر آ جاتا ہے. تو مسجد کے ادب و احترام کا خیال رکھے. اور آج میں آپ کے سامنے ایک روایت کا ذکر کروں گا تو کہ حدیث کے نام سے مشہور ہے، لیکن وہ دراصل حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی ایک تعبیر ہے. المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالعصافر فی القفص. کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسا پرندے پنجرے میں.
تو صاحب کشف الخفا نے اس روایت کو ذکر کر کے فرمایا کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی ایک تعبیر ہے، اور متکلم اسلام قاطع شرک و بدعت فخر حناف حضرت مولانا الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کے رجوع نامے کے ساتھ ایک ضروری وضاحت جو حضرت نے بھی جلدی فرمائی ہے، اس میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، یہ حدیث نہیں ہے، لہذا اس کو حدیث کہہ کر بیان نہ کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس کو بیان نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے، اور مساجد کے ادب و احترام کا خیال رکھا جائے کہ مساجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، نہ کہ کسی کی غیبت کے لیے، کسی کے عیب کو اچھالنے کے لیے، نہ کاروباری گفتگو کے لیے۔ جن لوگوں نے مساجد کو کاروباری گفتگو کا مرکز بنایا ہوا ہے وہ یہ بات نہ بھولے کہ مساجد کے اندر دنیاوی گفتگو کے لیے بیٹھنا، مجلسیں منعقد کرنا، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔